الائٹ سے جدید کا سفر جو ہے وہ بھی تقریباً 2 سے 3 سال پہلے میں نے شروع کیا تھا، اور میری خواہش اور میری کوشش یہی ہے کہ جو الائٹ سے جدید الائٹ کا سفر ہے، جو اس میں ریولوشنری چینج مجھے چاہیے تھی، میں نے اس کے لیے اپنا جو حصہ ہے وہ ڈال دیا ہے۔ اب میں پیرنٹس سے توقع کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو موٹیویشن دیں کہ وہ ہمارے اس کیمپس میں میکسیمم ایڈمیشن لیں، اور جو بچے میرے پاس الائٹ اسکول علی پور چٹا میں، جدید الائٹ اسکول علی پور چٹا میں آئیں گے، انشاءاللہ میرا آپ سب والدین سے وعدہ ہے کہ ہوپفلی I will do each and everything جو بھی اس قوم کے بچوں کو فیوچر لائف کے لیے بہتر چاہیے ہوگا، انشاءاللہ I will provide that۔ کوالٹی آف ایجوکیشن ہم اس ادارے میں دے رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز دیتے رہیں گے۔ بڑی صاحب کا دینی اور دنیاوی تعلیم کے حوالے سے کویسچن تھا کہ سر اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ میرے اسکول میں 2010 سے جب سے ہم نے یہ اسکول سٹارٹ کیا ہے، اس وقت سے لے کے ہی ہمارا جو فرسٹ فوکس تھا وہ دینی تعلیم پہ تھا، اور دنیاوی تعلیم تو اس کے ساتھ ساتھ لے کے ہم چل رہے ہیں۔ انگلش گرامر بھی ہم اچھی کرواتے ہیں، اردو گرامر بھی ہم اچھی کرواتے ہیں، بچوں کی خوش خطی اور املا کی بھی پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ بچوں کو اچھا انسان بنانے کے لیے، ایک اچھا تہذیب یافتہ معاشرے کا رکن بنانے کے لیے جو بیسک ایفرٹس چاہیے ہوتی ہیں، وہ میں اور میرا سٹاف الحمدللہ وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز کرتے رہیں گے۔ اور اس موقع پہ میں والدین سے گزارش کرتا ہوں، پہلے بھی گزارش کرتا آیا ہوں کہ جو بھی لیپسز، جو بھی ڈیفیشنسیز، جو بھی فلاز آپ محسوس کرتے ہیں، I'm always ready to accept your جو بھی سجیشنز آپ کی ہوتی ہے، میں ہمیشہ سے ان کے لیے تیار رہا ہوں۔ میرا سٹاف ہمیشہ سے اس چیز کے لیے تیار رہا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ڈیفیشنسی فیل کرتے ہیں، we are here to say you welcome، تو اس بارے میں آپ نے کبھی بھی ہیزیٹیٹ نہیں کرنا۔ آنے والے وقت میں بھی میں یہی چاہوں گا کہ ہمارے ادارے کے اسٹوڈنٹس دور حاضر کے چیلنجز اور آنے والے وقت کے جو چیلنجز ہوں گے ان کو نمٹنے کے لیے بھرپور اپنے آپ کو تیار رکھیں گے، اور میں اپنے اساتذہ سے بھی ہمیشہ یہی ریکویسٹ کروں گا کہ دین اور دنیا اس کو ساتھ لے کر چلیں گے، کہ جدا ہو دین سے جب سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی، کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں۔ سیاست بین یہ جو دور حاضر کے یا معاشی زندگی کے جو مسائل ہیں، جو سماجی زندگی کے جو مسائل ہیں، ان کو یا انسان کا دنیا کے ساتھ ساتھ چلنے کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ بیسیکلی سیاست ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا پیارا دین۔ جب ہم اپنے دین کے مطابق اس دنیا کو لے کے چلیں گے تو اللہ رب العزت کے روح بھی ہم لوگ انشاءاللہ سرخ روح ہوں گے، اور جب اللہ رب العزت کے روبرو جب ہم سرخ روح ہوں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں ہماری بھلائی اور کامیابی ہے۔ اس لیے کتنی پیاری دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ اس دنیا اور آخرت میں دونوں میں ہمارے لیے بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ میری بھی یہ دلی دعا ہے، اور میں اپنی پوری قوم سے، سبھی لوگوں سے ہمیشہ یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس دعا کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کے روبرو سجدہ تعظیم کرتے ہوئے ہمیشہ سے دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بھلائی رکھ۔ اور اس وقت جو ملکی حالت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب ایسے کہہ لیں کہ ہمارے 4 صوبوں میں سے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے 3.5 صوبے شدید ترین سیلاب کی زد میں آ کے بے شمار لوگ ایسے ہی کہہ لیں کہ بے یار و مددگار ہوئے پڑے۔ بہت سارے لوگوں کے سر سے
چھت چھین گئی ہے. بہت سارے لوگوں کے جو روزگار جن چیزوں سے وابستہ تھے، بہت سارے لوگوں کے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، اگر ہم ان 3.5 صوبوں کی بات کریں تو جانور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بہہ گئے. لوگوں کی املاک کا بہت حد تک نقصان ہوا ہے. تو بے شمار جو ایسے املاک کے نقصان ہیں اس نے بہت زیادہ ہمیں پیچھے کر دیا ہے. اور کل میں واٹس ایپ ٹیکسٹ پہ ایک چیز اسٹڈی کر رہا تھا کہ اللہ کے حضور دعا کی گئی تھی. وہ صاحب کو ریکویسٹ کر رہے تھے کہ پوری قوم مل کے اللہ کے حضور دعا کرے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. تو رپلائی میں کسی نے لکھا تھا کہ پلاننگز ہم نے کرنی نہیں ہے اور دعا کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں صرف دعاؤں سے فائدہ نہیں ہونا. تو میں سمجھتا ہوں کہ گناہوں کی معافی تو ہمیں سب سے پہلے مانگ لینی چاہیے نا، کہ جیسے قرآن میں ہے کہ لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، کہ انسان جو اپنے ہاتھوں کرتا ہے نا اس کا وبال اس کے اوپر ضرور آتا ہے. اور پھر دوسری بات کہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی آتی ہیں. جیسے اللہ کیا کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کہ ہم آزمائیں گے آپ کو بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کسی بھی چیز کے خوف سے، وَالْجُوعِ اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں کے گھاٹے سے، وَالْأَنفُسِ جانوں کے گھاٹے سے، وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں یا اناج کے گھاٹے سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو، استقامت رکھنے والوں کو. الذین اذا اصابتہم مصیبہ کہ جب بھی ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف رفع ہو جائے گی. تو ان چیزوں پہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا بھرپور ایمان اور اعتقاد ہے. ساری قوم سے دعا ہے، تمام مسلمانوں سے ریکویسٹ ہے کہ مسلمانوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، ہمیں سیدھے راستے پہ لے کے آ. اور جہاں تک وہ دوسرے صاحب کی پلاننگ کے حوالے سے بات تھی تو واقعی ہمارے ملک میں پلاننگز کی ضرورت ہے، یقینی طور پہ پلاننگ کی ضرورت ہے. ایک عام سے عام بندہ بھی کالا باغ جیسے پروجیکٹس پہ، کالا باغ ڈیم جیسے پروجیکٹس پہ بات کر رہا تھا کہ جیسے سیاستدان ان چیزوں سے روکتے رہے ہیں کہ فلاں صاحب نے یہ بات کی تھی کہ کالا باغ ڈیم یا اس طرح کے ڈیم جو ہیں وہ فلاں کی قبر سے یا فلاں کی لاش سے ہو کے بنیں گے. تو ریئلی یہ بیڈ تھنگس تھی، یہ بیڈ تھنگس تھی. ایسی سوچ کسی کے اندر ہونی نہیں چاہیے کہ ایک بندہ انفرادی سوچ رکھتے ہوئے ملک و قوم کی سوچ پہ حاوی ہو جائے، اپنے نفع کی خاطر کسی اور کا نقصان ہو جائے. الطاف حسین حالی بھی اسی بارے میں یہی کہتے تھے نا کہ اپنے نفع کے واسطے مت اور کا نقصان کر، تیرا بھی نقصان ہو جائے گا، اس بات پر دھیان کر. تو ان چیزوں میں بڑی ضرورت ہے. ہماری حکومتوں کو ان تمام چیزوں کے بارے میں کوئی اسپیشل اسٹریٹجیز اپنانی ہوں گی، کوئی لائے عمل دینا ہوگا اور ورکنگ کرنی ہوگی ان تمام چیزوں پہ ان نیئر فیوچر ایز ویل ایز ان فار فیوچر. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. چاہے استاد اپنے بچوں کے بارے میں، ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں اور حکمران اپنی رعایا کے بارے میں، اللہ رب العزت کے حضور قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے. تو ان تمام چیزوں کی ہم اساتذہ پر خصوصی طور پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور اس کے بعد ہمارے حکمرانوں پر بھی ذمہ داری ہوتی ہے. اس چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی جو حکایات ہیں ان میں سے ایک حکایت میں ہے کہ بادشاہ اپنے وزراء کے ساتھ کسی باغ میں سے گزرا تھا. تو جو باغ کا فرسٹ پورشن تھا اس میں ایک درخت پہ الو بیٹھا ہوا تھا. تو بادشاہ پوچھتے ہیں ان لوگوں سے یار باغ کا یہ حصہ جو ہے وہ اجاڑ یا ویرانہ کیوں ہے اس میں؟ تو وزیر جواب دیتا ہے کہ یہ جو شاخ پہ الو بیٹھا ہوا ہے نا اس کی وجہ سے یہ باغ اجڑ گیا ہے. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے رہا نہ گیا الو سے. تو وہ کہتا ہے کہ باغ الوؤں کی وجہ سے نہیں اجڑتے، باغ ناانصافی کی وجہ سے اجڑتے ہیں. تو اس چیز پہ ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے. اور پھر اس سے آگے بڑھتے بڑھتے
باغ کا دوسرا پورشن آتا ہے یا اگلے والے باغ میں جب جاتے ہیں تو باغ جو ہے بڑا ایک ہرا بھرا باغ تھا. تو بادشاہ کے مصاحبوں میں سے ایک بندہ وہاں سے سیب اتار کے لاتا ہے اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے. بادشاہ سلامت یہ سیب. وہ کہتے ہیں نہیں, وداؤٹ پرمیشن اگر آپ نے لیا ہے تو جا کے یہ سیب باغ کے مالک کو واپس کرو. تو مصعب کہتا ہے نہیں جناب, یہ ساری سلطنت آپ کی ہے, یہ باغ آپ کی ہے, کھائیں آپ. وہ کہتے ہیں نہیں. بادشاہ سلامت اس کو کیا جواب دیتے ہیں کہ اگر بادشاہ اپنی رعایا کے باغ میں سے بغیر اس کی کانسنٹ کے, بغیر اس کی مرضی کے ایک سیب اتارتا ہے تو اس کے جو نیچے مصاحبین ہیں نا, وہ پورے کا پورا باغ اس کی جڑوں سمیت اکھاڑ کے پھینک دیں گے. تو وقت کے حکمرانوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ فار گاڈ سیک اس معاشرے میں انصاف کا بول بالا کریں. ہم میں سے اور آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے, اور نگہبانی کے متعلق سوال کیا جانا ہے, کیونکہ قیامت والے دن منہ پہ جیسے ایک ٹیپ لگانے کی بات ہوتی ہے نا, تو منہ سی دیے جائیں گے اور ہمارے پورے اعضاء بول بول کے بتائیں گے کہ ہم نے اس دنیا میں کیا کیا کام کیے. تو وقت ہو جانے سے پہلے ٹھیک کر لو حساب زندگی. وقت سے پہلے معافی مانگ کے اللہ کے روبرو حاضر ہو کے عاجزی انکساری کے ساتھ, اس کے بعد اگر ہم اپنی سیدھی منزل کی طرف چل پڑیں تو اللہ سونا ہم پہ ضرور رحم کرے گا. اور لاسٹ پہ گزارش کروں گا اہلیان اقتدار سے, اور خصوصاً ارباب اختیار جو محکمہ تعلیم کے ہیں, کہ کوئی ایسی سفارشات مرتب کریں تعلیم کے لیے کہ ہماری قوم یہ کریمنگ والے چکر سے نکل کے ایک ہنرمند اور جو موٹیویٹڈ, جو سیلف موٹیویٹڈ شہری ہوتے ہیں ان کی طرف چل پڑیں. اللہ رب العزت ہم سب کی خصوصی مدد کریں, اور اس دعا کے ساتھ کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پاکستان زندہ باد اور پاک قوم پائندہ باد.